کمٹمنٹ جن سے کی ہے تو اتنی پوری کی ہے. ایکچولی تھوڑا سا نا ہماری جو فیملی سیاسی بیان نہیں دینا. اچھا ادھر تھوڑا سا ہیوی ہو جاتی ہے, وہاں پر نہ سنتی ہے تو نہیں میری چلتی ہے. اور سب سے بڑی بات ابھی اس بات میں اب ایڈمٹ کروں گا, بچوں کے سامنے میں سرنڈر ہوں. میری بچوں کی فیملی کی وائف کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بس عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں. ابا جی بزنس میں نہیں تھے, ایک فارمنگ کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ایک کام اس میں کریں کہ جو آپ کماتے ہیں نا اس کا ایک حصہ آج سے میرے ساتھ پے کریں تو پھر بزنس سٹارٹ کریں. اور 30-40 لوگوں سے ہم کھانا دینا شروع ہوئے ہیں اور ہزاروں میں پہنچ گئے. ازمریز کا پشتوں میں مانی نا شیر, پھر پالنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہر بندے کی اپنی ایک سٹائل ہے, سادگی مجھے پسند ہے. والدہ سے مجھے جنونی عشق تھا, ان کے بغیر زندگی ایسے گزاریں جو اللہ نے دی ہے مجھے بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کا ہوسٹ علی مرزا حاضر خدمت ہے. ناظرین, آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ناظرین, 2016 میں یہ شخص KPK سے پنجاب آیا اور پنجاب کے ہو کے رہ گئے. ناظرین, میں کسی اور کی نہیں بات کر رہا, ازمیرس گروپ کے چیئرمین مظہر خان کی بات کر رہا ہوں. 2016 کے بعد پنجاب آ کر کس طرح محنت کی, کتنے پیسے کمائے اور کتنے اللہ کی راہ میں دے دیے. ناظرین, ساری تفصیلات ان سے جانتے ہیں انہی کی زبانی. ناظرین, جس شخصیت کی میں آپ سے بات کر رہا تھا میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. 2016 میں KPK سے پنجاب آئے اور پنجاب کے ہی ہو کے رہ گئے. کس طرح انہوں نے اتنی محنت کی ہے, MBA کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں اور اتنے جلدی ٹائم میں جو ہے ماشاءاللہ اتنا نام جو ہے انہوں نے کمایا. ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی وجہ کیا ہے یہی جانتے ہیں انہی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ خیریت سے. بتائیے گا 2016 میں جس طرح ماشاءاللہ آپ پنجاب آئے, MBA کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ریئل اسٹیٹ میں ایک پرومیننٹ پرسنالٹی کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں, اتنے کم عرصے میں اتنا نام کمانا, وہ بھی ایمانداری کے ساتھ, کیسے پاسبل ہوا؟ میں KP سے جو بزنس تھا وہ یہاں پر شفٹ کر دیا اس لیے کہ ہمیں ایک براڈ اور بڑے شہر میں آنا تھا, بچوں کے لیے بھی ہمیں بھی. اور ہم نے کہا تھا کہ وہ جو بزنس وہاں پر کیا تھا اس کو بڑھایا جائے اور دونوں صوبوں کا, دونوں شہروں کا ایک تعلق بھی ہم ڈیولپ کریں. تو اس میں شکر الحمدللہ جہاں یہاں تک تو کامیاب ہوئے ہیں. کمٹمنٹ کی بات ہے علی بھائی, میں جتنا بھی بزنس کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں ہماری نا جو لینڈ کی بزنس ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کسی کو ڈیلیور کریں, ایمانداری سے کریں. اگر ایک چیز آپ نے لی ہوئی ہے تو جتنی بھی ہم نے سوسائٹیز بنائی ہیں, جتنی بھی ہماری زمینیں ہیں, اس میں کمٹمنٹ کے ساتھ اور محنت کے ساتھ دل کے ساتھ کام کیا ہے, اس کو ڈیلیور کیا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے, وہ چیز ٹرانسفر ہوا ہے, تو شکر الحمدللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا مظہر بھائی, اکثر آپ کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ 10 کنال اگر کوئی جگہ پلاٹنگ کوئی اسکیم ہے تو آپ نے 10 کنال ہی دیے. لوگ اکثر ایسا نہیں کرتے. اس میں ایک تو گھر کا بھی ایک, میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ زمین کا کام کرتے ہیں تو جو زمین ہے اسی طرح آپ نے زبردست بانٹنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے نام بھی اس لیے کمایا, جو بھی گورنمنٹ آیا ہے تو ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے, اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور حوصلہ افزائی ہماری ہر حکومت نے کی ہے, اداروں نے کی ہے. وجہ یہ ہے کہ کمٹمنٹ جن سے کی ہے تو اتنی پوری کی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی بڑی آفرز آتی ہیں کہ یہ زمین ہے اس طرح کر لیں گے. ہم نے وہی میپ بنانا ہے جتنی ہماری زمین ہے, اور ہم نے جتنا بھی کام کیا تو اس کو رجسٹری کیا. جتنا بھی لوگوں نے پلاٹ لیا ہے تو ہم نے اس کی رجسٹری. پیپر ورک سارا آپ دیکھتے ہیں, آپ کی ٹیم دیکھتی ہے, ان کے اوپر انسپیکشن ٹیم کوئی بٹھائی ہوئی ہے یا خود ہی جا کر انسپیکشن کرتے ہیں؟ سب کچھ کوشش تو کرتا ہوں کہ میں دیکھوں, لیکن بہت اچھی اور مضبوط ٹیم ہے, اور جو ہمارے ساتھ میری جو فرم ہے اس سے وابستہ لوگ ہیں, ان کے 10 اور 15 سال ہو گئے ہمارے ساتھ, تو وہ بھی لوگ ہیں وہ بالکل پورا سسٹم دیکھتے ہیں, لیکن اس کے اوپر میں خواہ ضرور چیک کرتا ہوں. ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھر میں بھی چیئرمین ہے یا گھر میں کس کس کی محبت میں یہ گرفتار ہے؟ مطلب بھائی یہ سوال تو میرا بنتا ہے آپ سے, بھابی واقعی میں گھر کی CM ہے یا آپ ہی جو ہیں وہ غصہ شصہ کر لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے آگے پیچھے گارڈز ووٹس تو آپ کے پروٹوکول کے ساتھ پھرتے ہیں, تو بھابی میرا نہیں خیال ڈرتی ہوں گی, لیکن آپ بتائیں, سچ بتائیے گا, پھر میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں گا.
ایکچولی تھوڑا سا نا ہماری جو فیملی سیاسی بیان نہیں دینا، اچھا بیان دوں گا، جو ریئل ہے وہ دوں گا میں. اس بات کو تھوڑا سا وہاں کا سسٹم سے یہاں ضرور آئے ہیں، لیکن ایک وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری نا خواتین بات سنتی ہیں. اچھا ادھر تھوڑا سا ہیوی ہو جاتی ہے، وہاں پر نہ سنتی ہیں. تو نہیں میری چلتی ہے. اگر میری نا وائف، میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، بس ان کے ساتھ وہ پیار محبت میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو ہم زیادہ ان کو بس ادھر ہی چھوڑا ہوا ہے کہ وہ دیکھیں ان کو. وہ زیادہ تو اور زیادہ مطلب وہ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، گھر میں رہتی ہے لیکن ہاؤس وائف ہے. اتنا وہ زیادہ. بچوں کے ساتھ کیسی وابستگی ہے؟ کس طرح ان کے ساتھ اتنا بیزی اسکیجول کے بعد جو ہے وہ ٹائم نکال لیتے ہیں؟ سنڈے گزارتا ہوں، آل سنڈے فون سائٹ پر، اور اس کے بعد سب گھر میں، یا آؤٹنگ شاؤٹنگ بھی ہے؟ آؤٹنگ زبردست. انہوں نے اپنا ایک لسٹ بنایا ہوتا ہے، اور لاہور کا ایسا کیفے یا ریسٹورینٹ نہیں ہے کہ ہم نے. ماشاءاللہ زبردست. اور سب سے بڑی بات، ابھی اس بات میں اب ایڈمٹ کروں گا، بچوں کے سامنے میں سرنڈر ہوں. اچھا زبردست. اسپیشلی شیروز خان کے سامنے، پھر زر خان جو چھوٹا ہے، میں سرنڈر ہوں. میرا اس پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کہنا ہے تو اسی نے آنا ہے. اور بے شک آپ کوئی نہ کوئی آپ کی عادت ایسی اچھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ ہر سال آپ کو جو ہے وہ یہ سعادت نصیب کرتا ہے. تو یہ کس طرح مینج کرتے ہیں؟ بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، بیزی اسکیجول میں ٹائم کیسے نکالتے ہیں؟ میری بچوں کی، فیملی کی، وائف کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ بس عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں. ماشاءاللہ ڈیمانڈ بھی ان کی طرف سے یہی ہے. ابا جی نے ایک روایت رکھی 2003 سے، جو یہ سوشل ورک کا کام سٹارٹ کیا، دسترخوان کا کام سٹارٹ کیا، کوئی 2000 لوگوں کو ہم کھانا شانا. ماشاءاللہ زبردست. یہ کس رمضان میں دیتے ہیں؟ زبردست. اور جو ہے ڈرائی آئٹمس دیتے ہیں، لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور ڈیلی پھر 1000 لوگ کی. یہ کبھی یہ میں مطلب بیشتر دفعہ آپ کے انٹرویوز بھی سنے ہیں، کبھی آپ نے آن ایئر یہ بات نہیں بتائی، مطلب جس طرح ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت ہے. بڑی بات ہے جی، زبردست. اور یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو ادا پسند آ جاتی ہے جی، کوئی بھی ادا پسند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نواز دیتا ہے. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات اس طرح کے ہیں تو بہترین ہے. میں جب ادھر تک پہنچا ہوں تو مجھے ابا جی نے نا کہا کہ میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے کہا جی میں بزنس کروں گا. تو ابا جی بزنس میں نہیں تھے، ایک فارمنگ کرتے تھے، اور گاؤں سے مطلب پھر ہم پشاور کی طرف موو کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک کام اس میں کریں کہ جو آپ کماتے ہیں نا اس کا ایک حصہ آج سے میرے ساتھ طے کریں، تو پھر بزنس سٹارٹ کریں. زبردست. یہ والد صاحب نے 2003 میں آپ کو جو انٹریکشن کی آپ سٹارٹ کریں. اس وقت تک 2-3 سال میں نے تھوڑا سا بزنس سیکھا تھا، شروع کیا تھا، پھر 3 سے شروع ہوئے، اور 30-40 لوگوں سے ہم کھانا دینا شروع ہوئے ہیں، اور ابھی شکر ہم ہزاروں میں پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جی. اور میں کہتا ہوں کہ وہی جو فارمولا ہے وہی ہے. ابھی میں حج پہ جا رہا ہوں ماشاءاللہ. زبردست. اس سال بھی جا رہا ہوں. زبردست. یہ بتائیے گا، اتنے زیادہ لگژری لائف گزارنے کے بعد جو ہے، اور گزار رہے ہیں آپ، دنیا نے آج کل بڑے شیر شوٹ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے مسئلہ بھی کوئی نہیں، انٹرٹینمنٹ بھی ہے. میں نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا، کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ یار بھائی جان نے شیر شور تو نہیں رکھے کبھی، کسی دوست کی طرف بھی نہیں میں نے دیکھا آپ کو کہ گئے ہیں بچوں کو شیر دکھانے کے لیے. آج کل تو ٹرینڈ چل گیا. لاہور میں ویسے ہوتا تھا کہ پیٹس ہوتے تھے، ڈاگز ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اب کسی گھر میں گھسیں گے تو پتہ ہے یار اس کے اندر سے شیر نکل آئے گا. تو خود کو ہی شیر سمجھتے ہیں، بچوں کو ہی شیر سمجھتے ہیں، یا شیر کو قید نہیں رکھنا چاہتے جس طرح خود آزاد پھرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا سائیکی ہے؟ دیکھیے علی بھائی، آپ کو بھی پتا ہے کہ ازمریز کا پشتوں میں معنی نا شیر ہے، زیادہ شیر. میں اسی لیے اس طرف جو ہے میں آیا ہوں جی. تو جو ہمارا فارم ہے اس کا نام ہی ازمریز ہے، تو وہ پھر پالنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور دوسری بات یہ کہ میں تھوڑا سا اوائڈ کرتا ہوں، بس ہر بندے کی اپنی ایک سٹائل ہے. سادگی مجھے پسند ہے، اپنا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر دیا. آپ جس طرح کے بھائی اللہ نے دیے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا، بڑوں کو سلام کے لیے چلا گیا. گاؤں میں ایک سسٹم ہے، مہینے میں ادھر چلا گیا. ادھر بھی جتنے بھی لوگ ہیں، میں یہ کہتا ہوں نا کہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ. میں لاہور کو ایسے سمجھ رہا ہوں جس طرح یہ چارسدہ ہے، جس طرح یہ کیپی ہے، جس طرح یہ پشاور ہے. میں ہر دوسرے بندے کو میری عزت کرتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. میری جان پہچان اتنی بڑھ گئی، تو میں کوشش کرتا ہوں. میں ایک کام کے لیے بولنا نہیں چاہیے، میں ایک کام کے لیے مجھے پسند جو ہے کہ میں پاس کوئی دوست آئے، میں ان کو کھانا کھلاؤں. یہ سب سے بڑا شوق ہے. بس کوئی ایسا لمحہ بتائیں جس لمحے میں کامیابی کی
ہر سیڑھی کراس کر لی ہو اور کھڑے ہو یہاں یار یہاں میری ماں ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ ایک بزنس ٹائکون, ایک ریل اسٹیٹ کے مالک ہیں, ایک سسٹم چلا رہے ہیں, ایک نظام چلا رہے ہیں. وہ کون سا لمحہ لازمی آیا ہوگا؟ آئی ایم ایکسٹریملی سوری آئی کین سے دیٹ کہ یہ اس طرح کا سوال پوچھ رہا ہوں لیکن میرا بنتا ہے. اچھا کیا آپ نے ایک کویسچن کیا. میں والدہ 2011 جون 15 جون کو وفات پائی اور ایگزیکٹ 2 سال کے بعد 2013-16 جون. والدین کی ڈیتھ کے بعد آپ نے موو ادھر کیا؟ جی, پہلے تو اجازت ہی نہیں تھی, ہم اپنا پرانا گھر جو تھے وہ بھی ہم چینج نہیں کر سکتے تھے, آرڈرز تھے. ابا جی وفات پائے تو پھر ہم نا پشاور میں ایک پورش علاقے میں آ گئے اور پھر 3 سال کے بعد ہمیں اسلام آباد, سب سے زیادہ ہمیں تو تھا کہ دبئی میں سارے دوست چلے گئے تھے ادھر آ جائیں, لا اینڈ آرڈر بھی پشاور کی اس طرح کی تھی اور سارے دوستوں نے. لیکن پھر میں نے کہا کہ میں ایسے اپنے ملک میں اپنے پیسے لگاؤں اور اپنا بزنس کروں. پھر ہم لاہور آئے. بہت یاد آتے ہیں. میں نا ابا جی سے تھوڑی سی نا ان کی پرسنالٹی میں ایسی تھا کہ وہ ایک روب والے آدمی تھے اور خوبصورت آدمی تھے, دیندار آدمی تھے. والدہ سے بہت پیار تھا. والدہ میں روزانہ ہر وقت, اور میں یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ہر سال چاہتا ہوں کہ میں نا اپنا ادھر اللہ کے سامنے میں ان کی تصویر دیکھتا ہوں. مطلب ان سے موقع ملتا ہے سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ کہ میں جاتا ہوں تو وہ میرے سامنے ہوتے ہیں. اور علی بھائی میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ میں جتنا روتا ہوں وہاں پر, اور میری بہنوں کو پتہ ہے, میری فیملی کو پتہ ہے, میرے جو نزدیک دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری نا والدہ سے کتنا زیادہ, دونوں والد صاحب سے, لیکن والدہ سے مجھے جنونی عشق تھا. ان کے بغیر زندگی ایسے گزارے, بہت اللہ نے نوازا. ان کے وقت میں بہت وہ چیزیں نہیں تھی جو اللہ نے دی ہے. مجھے بہت زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ اب یہی میں پوچھنا چاہتا, یہ ساری چیزیں نہ ہوتی, والدہ ہوتی نا, زبردست, والد ہوتے, یہی جواب بنتا ہے ایک اچھے انسان کا اور ایک تربیت یافتہ انسان کا, یہی کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوتی, والدین ہوتے. ماشاءاللہ اتنے پریشر, اتنے کام, اتنے معاملات کے بعد فٹ کیسے ہیں؟ میرے حالات آپ کے سامنے ہیں, آپ نے کیسے مینج کیا ہوا ہے؟ اتنی ٹیم چلا رہے ہیں, اتنے معاملات دیکھ رہے ہیں, ہاؤ کین یو مینج دیٹ ٹائپ آف تھنگس؟ ایک تو جی وہی ابا جی نے جو سٹائل رکھا ہوا ہے کہ گھر کا ایک ماحول تھا ہمارا کہ ہم جلدی سوتے ہیں اور صبح اذانوں سے پہلے اٹھ جاتے ہیں. زبردست. نماز پڑھتا ہوں اور جو ہے اپنے قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں جم چلا جاتا ہوں. 7:30 میں 16 میں آیا ہوں, تو 16 سے میرا ایک ہی ٹرینر ہے شیپس گلبرگ میں, اور بہت اچھا لڑکا ہے, بہت زیادہ اچھا اس چیز میں اس کا بڑا مین کردار ہے. لیکن میں جنونی ہوں, مجھے بہت شوق ہے فٹنس کا. میں 2 گھنٹے صبح ایکسرسائز نہ کروں تو میری صبح سٹارٹ نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. اور وہی ہمارا ایک سسٹم ہے کہ شام کے اذان کے ساتھ جس طرح نماز پڑھ تو کھانا کھا لیتے ہیں, تو پھر تھوڑا سا ہمیں گیپ بھی مل جاتا ہے, صبح ناشتہ, پھر جس طرح وہ ایکسرسائز سے آتے ہیں. تو یہ ضروری ہے, اور آپ کو بھی میں لے جاؤں گا. نہیں انشاءاللہ ضرور جی, اس کو ٹرن آؤٹ کرتے ہیں, اس کو لازمی ہے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے علی مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.